मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जो बुराई आपसे नहीं छूट रही, जितनी छूट रही है उतनी तो छोड़ो मेरे भाई। कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो एक कदम तो आगे बढ़ाओ। आपसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, एक की तो पाबंदी शुरू करो। बोलो भाई फजर में नहीं उठा जाता, ज़ोहर में तो आ जाओ। कुछ दिन जब ज़ोहर में आओगे इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ, तो एक तबीयत में सुकून महसूस होगा। लोग भी कहेंगे कुछ चेहरे पे माशाअल्लाह वो जो फिटकार हुआ करती थी, अभी नूर तो नहीं आया मगर फिटकार में कुछ कमी अल्हम्दुलिल्लाह माजरत के साथ महसूस हो रही है। नूर नहीं आया अभी, लेकिन वो फिटकार में कुछ क्या हो गई है, कमी। और कुछ बातें भी आपकी अच्छी हो गई हैं, कुछ सुलझे से लग रहे हो, तो ये चीजें मोटिवेट करेंगी आपको कि यार असर भी पढ़ लिया करो। और खुद कुरान कहता है दुनिया में तो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं। कुरान कहता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग गुनाहों से बचते हैं फरिश्ते उनके दिल पे नाजिल होकर उनको मोटिवेट करते हैं। कुदरत की तरफ से उनको मोटिवेट किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए दीन पर आने के लिए मोटिवेशनल स्पीकरों पे नहीं छोड़ा हुआ आपको, बल्कि खुद अल्लाह की तरफ से भी क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है आपको, और जज्बा बढ़ाते हैं अल्लाह ताला। इसी को हदीस में दूसरे अंदाज में बयान किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराआ। अल्लाह कहते हैं जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ चल के जाता हूं। जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के। ये क्या है कि जितना वो कर रहा है तो मैं उसको और ज्यादा मोटिवेट करके उसके जज्बे को बढ़ाता हूं। उसको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जितनी वो सोच रहा होता है उतनी नहीं करनी पड़ती मेहनत, लेकिन पहल करनी पड़ेगी आपको। बटन लगा के तो कम से कम तिनका तो उठाना पड़ेगा ना। ये भी अगर तैयार नहीं हो तो भाई फिर नहीं हो सकता। अनुलज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। अल्लाह कहते हैं ये हिदायत हम तुम पर थोप दें, तुम्हें कान से पकड़ के सीधे रास्ते पे चला दें, ऐसा नहीं होता। कुछ करना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा। एक नौजवान को आदत पड़ गई फोश फिल्में देखने की। वो कह रहा है मुझसे नहीं छूटती, मैं बहुत तौबा करता हूं, टूटती है तौबा करता हूं। मैंने कहा देखो अपने आप को अपने नफ्स के हवाले ना कर दो। हवाले करने का मतलब अब ये आप यानी ये फर्ज करके बैठ गए कि अब मेरा नफ्स मुझसे जो करवाएगा वो मैं करूंगा, क्योंकि अब तजर्बा करके देख लिया, तौबा भी करके देख ली। एक ने तो कहा मैं हज करके आया फिर भी नहीं छूट रही, फिर मुझसे तौबा टूट गई। तो मैंने कहा अपने आप को अपने नफ्स के हवाले करके मत बैठो कि अब मायूस हो गए कि यार अब नहीं छूट रही तो अब जिंदगी इसी में गुजारे। मैंने कहा ना ना ना, फड्डेबाजी नफ्स के साथ करनी है। और मैंने कहा चूंकि इसकी लत पड़ गई है, ये लत तो आपने खुद डाली है ना, अब इसकी सजा है। सजा ये कि अब ये लत इतने आराम से नहीं छूटेगी। एक दफा किसी से गुनाह हो गया फौरन गिड़गिड़ा के तौबा करके छोड़ देता। आपने खुद बार बार तौबा तोड़ी है, बार बार तौबा तोड़ी है, तो अब अल्लाह कहता है कि अब तुम्हें छोड़ने में भी कुछ मुश्किल पेश आएगी, लेकिन हिम्मत करो, अल्लाह छुड़वा देगा इंशाअल्लाह। वो हिम्मत कैसे करो? मैंने कहा पहली बात तो ये कि अपने ये तस्लीम नहीं करना अपने आप को। जैसे रिंग में किसी पहलवान से आपका मुकाबला हो, आपको पता है पिटूंगा मैं, तो एक पिटने का तरीका, एक हारने का तरीका होता है कि पिट पिटा के मुकाबला किया और उसके बाद हार गए तो जीतने वाले को लोग मुबारकबाद देते हैं, हारने वाले को भी कहते हैं बहरहाल मुकाबला तुमने भी डट के किया। क्या ख्याल है? और एक हारने वाला वो होता है रिंग में उतरा और कहता है भाई अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे यार, मैं लेट रहा हूं, बस पता कहां लेटना है, कितनी देर तक अपने बाजू जमीन पे रखने हैं। लोग उस पर लानते करेंगे ना, बोले कम्बख्त आया क्यों है रिंग में, हमें बदनाम करने के लिए आया था। कुछ तो फाइट करता, कुछ तो लड़ता। तो चलो हार जीत तो होती है, कभी कभी बड़े फाइटर हार जाते हैं, तो तू भी हार जाता। हम कहते हैं यार कोई बात नहीं यार, हार जीत तो किसी ने तो हारना था ना। तो तू तो वहीं आगे आराम से लेट गया और कह रहे बता दो रेफरी साहब हो गए, तीन तक गिनती गिन ली, उड़ जाऊं। तो मैंने कहा मेरे भाई ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की। ये जो नफ्स है ना और शैतान, इससे जिंदगी भर की दुश्मनी है। कभी वो दबा ले, कभी तू दबा ले, कभी तू भी तो पिछाड़ इसको। तो पिछाड़ने का मैंने उनको टेक्निकल तरीका बताया।
اصل تو یہ ہے کہ جب کسی کو ایسی لت پڑ جائے نا, کسی شیخ سے, بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرے, ان کو لکھ کے دے, ان کی خانقاہ میں جا کے بیٹھے, اللہ اللہ سنے, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی. لیکن جیسے جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, وہ کچھ بیماریوں کی ایک عمومی دوا تو دیتے ہی ہیں, بھائی سر میں درد ہو تو پیناڈول تو سبھی کھا سکتے ہیں, کہتے ہیں نا, باقی آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا دیں یہ درد ہو کیوں رہا ہے. تو جو روحانی علاج, یہ والے نہیں ٹوپی ڈرامے والے روحانی کی بات کر رہا ہوں, جو بزرگان دین ہوتے ہیں, جو اللہ اللہ لوگوں کو سکھاتے ہیں, اصل تو ان کے پاس ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے, ان کے پاس سینکڑوں اس قسم کے مریض آ چکے ہوتے ہیں. لیکن ایک جنرل فزیشین جو ہوتا ہے وہ ایک نسخہ ویسے ہی بتاتا ہے. تو علماء اس کے لیے ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ دیکھو, جب کسی گناہ کی لت پڑ جائے, خاص طور پر یہ فحش فلموں کی آج کل بہت سارے لوگوں کو لت پڑ چکی ہے, یہ پہلا تو یہ عزم کرنا ہے, یہ چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ عادت لے کے قبر میں چلے گئے نا تو قبر میں خیر نہیں ہے, یاد رکھو, قبر میں خیر نہیں ہے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے, یہ چھوٹی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. تو اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے. وہ دنیا کے کیا نقصانات ہیں وہ ابھی میں چھیڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ انسان کی باڈی کو بھی خراب کرتی ہے یہ بیماری, اور آخرت تو برباد ہوتی ہے, گھریلو نظام خراب ہوتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کے لیے یہ آگ زہر ہے, زہر, بچوں پہ برا اثر. یعنی ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس کے گندے ہونے میں کوئی بھی عقل والا اختلاف نہیں کرے گا. سکون زندگی کا برباد کرتی ہے یہ چیزیں انسان کی. تو اب آپ نے عزم کرنا ہے کہ چھوڑنا تو ہے. اگر کسی نوجوان سے نہیں چھوٹ رہا نا تو وہ کہے بھائی چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی پڑے گا. باپ سے مراد وہ خود ہی ہو, سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا دھمکی میں تیرے باپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا, تو اسی سٹائل میں بات کرے جس سٹائل میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے. قرضہ لے کے کوئی بھاگا ہوا ہو نا آپ کا 1 کروڑ روپے, تو آپ اس سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرے تو گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, میرے تو گھر میں, آپ کہتے ہیں تیرے باپ کو بھی میرے پیسے واپس کرنے پڑیں گے, تیرے گھر میں چولہا نہیں چل رہا, یہ تیری ہیڈ ایک ہے, یہ میری ہیڈ ایک نہیں ہے. تو پیسے لیتے ہوئے تو کہہ رہا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور یہ اور وہ ہے, اب کیوں ہے؟ تو بہانے سنتے ہو اس کے, تو یہی تانا دیتے ہیں بھائی چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا, تیرے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تیری بیوی کے پیٹ میں درد ہے, تیری ساس بستر سے گر گئی, یہ سارے تیری ہیڈ ایک ہیں, میرے پیسے مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. تو آپ نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنا ہے کہ یہ برائی چھوڑنی تو تیرے باپ کو. اب نفس کہے گا مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, دیکھو میں تو حج بھی کر کے آ گیا, میں تو عمرہ بھی کر کے آ گیا, میں تو اتنی توبہ کر چکا ہوں, پھر بھی یار کیا کروں. تو کہنا بھائی چھوڑنا تو ہے, اس برائی کو قبر میں لے کے نہیں جانا, چھوڑنا تو ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں. اب کیسے چھوڑنا یہ مسئلہ ہے. تو چھوڑنے کا طریقہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس گناہ کی لت پڑ جائے نا, سب سے پہلے اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو کہ یہ گناہ اب میرے لیے سستا نہیں رہے گا, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی. قیمت ایسی ہو کہ نہ اتنی سخت قیمت ہو کہ وہ گناہ سے بچنے سے بھی زیادہ مشکل ہو. کہ آدمی کہے, جیسے ایک آدمی کو کوئی برائی نہیں چھوٹ رہی, وہ کہہ رہا ہے میں 1 سال کے روزے رکھوں گا. اب جس سے وہ برائی نہیں چھوٹ رہی وہ 1 سال کے روزے کہاں رکھے گا؟ اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے بھائی تو برائی نہ چھوڑ, اتنا نیک ہوتا تو برائی نہیں چھوڑ دیتا. وہ ایک صاحب کو چوری کی عادت پڑ گئی, میرے پاس آئے, میں نے کہا یار جب بھی چوری ہونا اتنے روزے رکھا کرو. تو وہ کہنے میں 1 مہینے کے رکھوں گا. میں نے کہا 1 مہینے کے تو افورڈ نہیں کر سکتا, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا بھائی, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا. تو یہ بھی کسی ماہر سے, اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی سزا خود تجویز کریں آپ کی مالی حیثیت کو دیکھ کر. تو علماء کہتے ہیں 2 قسم کی سزائیں. ایک جرمانہ, اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ چپت لگ جائے, اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ ہلکی سی خارش ہو بس. جیسے بعض دفعہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس نے مجھے پیار کیا ہے, گال پہ ہاتھ پھیرا ہے یا چماٹا مارا ہے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ آدمی کے کرتے رہو اور یہ صدقہ کرتے رہنا.
تو सबसे पहला क्या काम करना है? सजा मुतय्यन करनी है अपने लिए, सजा दूंगा। हमारे एक दोस्त हैं कनाडा में, अभी भी बयान सुनते हैं, उनको सिगरेट की बहुत ज्यादा आदत। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा भाई पैसे सदका करो, जब भी एक सिगरेट पियो पैसे निकालो। तो वो वहां के डॉलर के हिसाब से यहां के 10,000 रुपए बनते हैं। उन्होंने कहा जब भी सिगरेट पीऊंगा 10,000 रुपए सदका। वो कर रहे हैं। सिगरेट छूटी नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गई है। क्योंकि एक सिगरेट कितने की पड़ रही है? क्योंकि सिगरेट तो 5-5, 10-10 रुपए की पड़ती है, तो पीते रहो बैठ के। जब एक सिगरेट की कीमत गवर्नमेंट महंगी कर दे 10,000 रुपए, तो सिर्फ मालदार पिएंगे, गरीब लोग बोलो भाई छोड़ देंगे, बोलेंगे कुछ और तलाश करो भाई। हमारे एक दोस्त थे स्कूल में, वो छुप छुप के सिगरेट बहुत पीते थे। उनके मां बाप को पता चला, उन्होंने पकड़ा, समझाया, मारा, वो नहीं छूट के दे, मसला नहीं छूटा उनका। एक दिन मैंने देखा सिगरेट छोड़ दी, पान पे आ गए। मैंने कहा यार आप तो छोड़ते नहीं थे, कैसे? उन्होंने कहा यार महंगी इतनी हो गई, घर से जेब खर्ची इतनी मिलती नहीं है, तो ये मुझे सस्ता पड़ता है। वो सिगरेट तो बहुत ज्यादा पी जाती थी, पान 24 घंटे में एक आध दफा। तो मैंने कहा इसका मतलब है पान भी अगर महंगा कर दिया जाए तो ये भी इंशाअल्लाह छूट जाएगा। तो वो गवर्नमेंट महंगा नहीं करती, तो आप खुद अपने लिए महंगा कर लो। आप कहो कि एक सिगरेट मुझे 10,000 की पड़ेगी, अगर आपकी आमदन है, और अगर आपकी आमदन कम है तो फिर आप 500 की कर लो भाई। क्या ख्याल है भाई? नहीं समझ में आ रहा भाई? एक सिगरेट कितने की पड़ेगी आपको? 500। उससे ये सिगरेट छूटेगी नहीं, क्योंकि शैतान आपको मायूस करेगा, यार मैं तो 500 दे रहा हूं, फिर भी चंद दिन तक होगा, उसके बाद खुद बहुत कम होगी, छूटेगी नहीं, कम होगी, खत्म नहीं होगी। ये जहन में रखें। मैं इसलिए पहले बता रहा हूं कि आप ये जहन बना लें कि खत्म हो जाए, फिर खत्म नहीं हुई तो आप मायूस होंगे, यार कुछ होता नहीं है, दोबारा से खाम में पैसे क्यों जाया करूं मैं। खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। और जब कम होगी तो नस पे कंट्रोल करने की कुछ ताकत बढ़ गई ना आप में। तो पहले आप 5 किलो की प्लेटें उठा रहे थे, अब आपने 10 किलो की प्लेटें उठाना, बोलो भाई। तो पहले आपको 10 किलो जितना मुश्किल लग रहा था, अब वो आसान लगने लगा। और 10 किलो की प्लेट आसान का मतलब है कि अगला स्टेप आपका कहां आने वाला है? 15 किलो की प्लेटों पर। बहुत मुश्किल है भाई समझाना यार। काश मैं पुलिस में होता तो फिर ये सब की जरूरत ही नहीं रहती, फिर तो वैसे ही समझ में आ जाता। क्या ख्याल? फिर तो अगर कोई कानून बना देना कि ये गलत है, इस पे इतने साल की जेल है, तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो फिर जब ये कम होगा ना, तो फिर कम होके फिर आधा होगा, फिर आधा होगा, और ये शैतान का फड्डा आपसे चलता रहेगा। वो कहेगा यार तू छोड़ता तो है नहीं, फिर तू आ गया उसी लाइन पर। आपने वो सजा नहीं छोड़नी, अल्लाह से दुआ भी मांगते रहना है, ए अल्लाह मुझसे छुड़वा दे, छुड़वा दे। और भी कुछ इसके असबाब है, जो वक्त नहीं है तो मैं बताऊंगा, कि उन जगहों पे जाना छोड़ दें जहां गुनाह की तरगीब होती है। अब आप कमरा बंद करके इंटरनेट पर क्यों बैठ रहे हो भाई? इससे तो गुनाह की तरफ तवज्जो जाएगी। कमरा बंद ना करो, आप अपना लैपटॉप या कोई ये जो कंप्यूटर ऐसी जगह पे रखो जहां सबका गुजर होता है। लेकिन जब आप बयान सुन के जाओगे उस वक्त तो रख दोगे, जब शैतान गलबा होगा तो फिर दोबारा कमरे में ले जाओगे। तो ऐसा सिस्टम करो कि वो कमरे में जा ही ना सके, ताकि जब नेक बने हुए हो ना, तबीयत में बाहर आई हुई है, उस वक्त कुछ ऐसी पॉलिसियां बना लो कि बाद में आप उसकी मुखालफत भी करना चाहो तो ना हो सके। इसके 10 तरीके बैठ के सोचोगे, अल्लाह ताला सिखा देगा इंशाअल्लाह। लेकिन फट्टेबाजी नफ्स से शुरू कर दो मेरे भाई। नफ्स के सामने हाथ मत डालो। जिसने नफ्स के सामने अपने आप को तस्लीम कर दिया, उसका बेड़ा गर्क हो गया। वो ना दुनिया का रहा, वो कमबख्त ना आखिरत का रहा। तो पट्टा शुरू करो, आहिस्ता 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 आहिस्ता, इंशाअल्लाह इंसान के बच्चे, बोलो भाई, बन जाओगे, इंसान के बच्चे बन जाओगे। और एक काम ये भी होगा इससे, रोजा भी रख सकते हो। अगर सदका है तो मुश्किल हो रहा तो रोजा रखो। एक नौजवान का फोन आया, मुझे गुनाह की लत। मैंने कहा भाई जब गुनाह हो एक रोजा तो रखो। रोजा तो डन है, रोजा है। कह रहे वो फिर हो जाता है। मैंने कहा फिर रख लो, छोड़ो नहीं। कुश्ती जो जैसे वो बॉक्सर ने आके आपको एक मुक्का लगा दिया, तो आपको मौका मिलेगा तो आप छोड़ोगे कि चूंकि तूने 3 लगा दिए हैं, अब मैं 1 लगा के क्या मुझे मिलेगा भाई? तू तो 3 मुक्के, मेरे तो जबड़ा फाड़ चुका है,
آپ بولو گے بیٹا تو نے 3 لگائے تو مجھے گلی محلے میں بھی ملے گا نا, تو ایک تو کم از کم تجھے ٹکاؤں گا, میں اس کا بدلہ تو لوں گا. تو نفس نے اتنا پچھاڑا, اتنی برائیاں کروائیں, آپ بولے بھائی نفس سے کہ کبھی میں بھی تجھے انشاءاللہ پچھاڑوں گا. کنٹرول میں لے انسان اس کو. تو جب یہ کام کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ کانفیڈنس بحال ہوگا, پھر ہر چیز قابو میں آنا شروع ہو جائے گی. اور جب انسان سب چیزیں قابو میں آتی ہیں تو بیوی بھی کیا آ جاتی ہے لیکن وہ نہیں آتی, خوش فہمی میں رہے آپ, وہ پھر بھی نہیں آئے گی. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں ٹریننگ کروا دی, رمضان میں چھوڑوا دیا. لوگ چائے نہیں چھوڑتے, پان نہیں چھوڑتے, رمضان میں چھوٹ جاتا ہے نا, سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. پورا مہینہ آپ تصور کریں, عام دنوں میں 3 دن کوئی ہم سے کہے کہ چھوڑو, نہیں چھوٹتا بھائی. ناشتہ نہیں چھوٹتا. اگر کوئی حکیم ڈاکٹر کہتے آپ ناشتہ نہ کیا کریں, چھوڑ کر مان لے بات, بھائی نہیں یار نہیں چھوڑتا یار, اس کے بغیر نہیں ہوتا بھائی. وہ کہتے کولیسٹرول بڑا بھاڑ میں جائے, کولیسٹرول کی ایسی کی تیسی بڑھ جائے تو کیا کریں. وہ ایک مجھے چائنیز, وہ کسی نے کہا کہ چائنیز گرم پانی پیتے ہیں گرمیوں میں بھی, اور اس کے بڑے فائدے ہیں ایکچولی, اس سے کولیسٹرول یہ وہ وغیرہ, عمریں لمبی ہوتی ہیں. میں نے کہا گرمی میں جو ہے نا ٹھنڈا پانی پی کے مر جانا, یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے بھائی. کیا اللہ کی نعمت ہے. آپ دیکھو صحت کی فکر ضرور کیا کریں اعتدال سے, وہمی بننے کی ضرورت. گٹکا چھوڑیں, پان چھوڑیں, چائے بھی چھوڑ دیں تو اچھا ہے, یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. چینی چھوڑیں, یہ جو تیل کے گھی کے جو بیکار قسم کا گھی آ رہا ہے اور آرٹیفیشل جو تیل ہے اس نے جو برباد کیا ہوا ہے, اور جو بسکٹ اور یہ پاپے اور یہ ڈبل روٹیاں پھلا رہی ہیں, یہ چیزیں چھوڑ دیں مگر ایک بس حد. اب یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے مائیکل جیکسن کی طرح وہمی بن گئے کہ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا. سردیوں میں چھوڑ دیں لیکن گرمیوں میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گرمیوں میں اسپیشلی دور سے جا کے کنووں کا ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا. خود ٹھنڈا پانی پیتے تھے ہمارے نبی, لیکن وہ نیچرل ہوتا تھا. یہ ٹھیک ہے فریج کا جو ٹھنڈا یہ نقصان دہ, تو تھوڑا سا ہو, زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی کی آپ نے مثالیں دی ہیں. اے اللہ اپنی محبت مجھے محبوب بنا دے, من الماء البارد, ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اے اللہ پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی میں جو مزہ آتا ہے, تجھ سے محبت کی چاشنی اس سے بھی زیادہ ہو. تو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ ٹھنڈے پانی سے. اور وہ چائنیز بیچارہ گرمیوں میں بھی کیا پی رہا ہے؟ وہ ابال کے گرم پانی پی رہا ہے. تو ایسی زندگی کا وہی والی زندگی ہو جائے گی. وہ جو ایک اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا نا کہ بچوں پرومس کرو آج سے چوری نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پرومس چوری نہیں کریں گے. بچوں آج سے وعدہ کرو کہ یہ نہیں کریں گے, ابا اما کا کہنا مانیں گے. بچے وعدہ کرتے کرتے آخر میں بچوں وعدہ کرو کہ گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے, کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. بچوں نے کہا وعدہ. اگلا وعدہ کروایا مس نے کہ بچوں وعدہ کرو جب ملک پہ جان دینے کا وقت آئے گا تو جان دیں گے. بچوں نے کہا دے دیں گے, زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے, اس زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا. تو وہ تو بچوں کی سوچ غلط تھی, لیکن ٹھنڈے پانی کے حق میں یہ سوچ کیا ہے؟ تو گرمی کی شدت میں پانی پی لیں, اور جو ہے وہ باقی چیزوں سے انشاءاللہ تو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے رمضان میں. اور یہ موقع اللہ نے دیا, اس میں صحت پہ بھی کنٹرول کر لیں. روزے میں افطاری میں کھجوریں زیادہ کھایا کریں. کھجور سے طاقت ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. کھجور سے توند نہیں نکلتی, پاور ملتی ہے جسم کو, طاقت ملتی ہے. سارا دن جو کمی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہے, توند نہیں نکلتی, اس میں فائبر ہوتا ہے. اور نبی نے اس کو پاکیزہ رزق کہا ہے. کھجور میں جتنے منرلز ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی اور پھل میں اتنے نہیں ہیں. تو ہمارے نبی نے کہا آپ ساری زندگی کھجور کھائی ہے. ہمارے نبی نے جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کھجور ہوتا تھا. 40 دن کھجور اور پانی پہ چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی کیسی بہترین صحت تھی کہ نہیں تھی؟ ایسی بہترین صحت کہ ایک صحابی صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی 9 بیویوں کے ساتھ تھے. بات بظاہر حیا کے خلاف ہے لیکن اب حدیث میں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ ایک رات میں 9 زوجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا. تو صحابی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کسی مرد کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو 40 مردوں کے برابر قوت دی تھی. تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے بھی, لیکن خوراک کیا تھی؟ کھجور.
چہرے پہ رونق آتی ہے, سرخ ہو جاتا ہے چہرہ. بچوں کو کھجور نہیں کھلا رہے, اور کھجور ایسے کھاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے یار یہ بھی چھوڑ دو, نہیں کھاؤ, یہ ناشکری ہے. نبی نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں, یعنی گھر میں ہر وقت کھجور ہونی چاہیے. تو افطاری میں تو تمیز سے پیٹ بھر کے کھا لو, وہ بھی بس ایک یوں کر کے سنت پوری کرنے کے لیے اتنی سی, وہ بھی 10 دفعہ دیکھیں گے اس کا یہاں سے چھلکا اتارا, یوں اٹھا رہا, یوں دیکھا, یہ چکھا, ہو گئے بے سنت, پھر آ گئے پکوڑے پہ ڈائریکٹ. اور یہ جو آلو کے سموسے ہو رہے ہیں, ان میں سموسوں کے پتہ نہیں یہ لوگ چھلکے دھوتے بھی ہیں وہ آلو کے, وہی مٹی والے آلو کے چھلکے میں اتنی مٹی ہوتی ہے, وہ دھلتی کہاں ہے اتنے آرام سے. وہ تو گھر کی خواتین بیچاری چھلکے اتار کے, وہ تو ایسے ہی چل رہا ہے ایسا, گٹر کا وہ ٹھوس رہے ہیں. کھائیں سموسے, میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں, ایک آدھ ہم بھی کھا لے, زیادہ نہیں کھاتے. تو لیکن کھجور کو زیادہ فوکس کرو میرے بھائی, اس کی عادت ڈالیں. اب لوگ کہتے ہیں ہضم نہیں ہوتی, وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ عادت نہیں ہے. جب عادت ڈالیں گے, ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, تین کے بعد چار, تو میں نے عربوں کو دیکھا ہے پوری پلیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے کھجوروں کی, اور کھانا ان کا یہی ہوتا ہے پورا پلیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عربوں کی آپ رونق دیکھیں, وہ تو سست ہونے کی وجہ سے فیٹ آ رہا ہے ان میں, ورنہ عرب کی تو خوبصورتی, عرب کی صحت اور دماغ, یہ تو مثالی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو نہیں آ رہی بات. تو رمضان میں جو ہے نا, گناہوں پہ بھی کنٹرول کریں, اور کس پہ, منہ پہ بھی کنٹرول کرے انسان. تو کنٹرولنگ پاور کے لیے تبھی تو قرآن کہہ رہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میں بچنے کی اور پرہیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. تو رمضان اللہ نے دیا کیوں, تاکہ ہمارے اندر پرہیز, ایوائڈ کرنا مشکل ہے نا, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑو, آدمی کی کیا کیا چھوڑوں میں, تو ایوائڈ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.